عزیز مومنین، صبح خیر۔ میں برادر اسد بنر کرائسٹ کنگ میجر سیمنری کراچی سے سال کے دوران عام اتوار کے 9ویں ہفتے کے پیر کی تلاوتوں پر غور و خوض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم مقدس چارلس اور ان کے ساتھیوں کا یوم یادگار مناتے ہیں۔ مقدس چارلس جو کہ یوگینڈا کے ایک کیٹیکسٹ تھے جنہوں نے مسیح خداوند کے نام پر شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ آج کی تلاوتوں کا موضوع ہے بے ایمان اجارہ دار اور خداوند کی بادشاہت۔ میرے عزیزو، مقدس مرکز کی انجیل کے 12ویں باب میں ہم بے ایمان اجارہ داروں کی تمثیل سنتے ہیں کہ کس طرح وہ پاکستان کے مالک کے باغ کو ہتھیانا چاہتے ہیں، اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس دراصل کلیسیا کی تشکیل کا طریقہ اور اس کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ آج کی بیان کردہ تمثیل اپنے اندر گہرے معنی سموئے ہوئے ہے۔ آسان الفاظ میں اگر ہم آج کی تمثیل کو لٹرلی یعنی ہو ویسے ہی سمجھے جیسے لکھی ہوئی ہے تو یقیناً ہم اس تمثیل کے حقیقی معنی کھو دیں گے۔ لہٰذا آج ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اس تمثیل کے حقیقی مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ پاکستان کا مالک بے ایمان اجارہ داروں سے انگور کی پیداوار کی رقم وصول کرنے کے لیے اپنے نوکروں کو بھیجتا ہے، مگر وہ اجارہ دار کچھ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کچھ کو مارتے پیٹتے ہیں اور کچھ کو مار ڈالتے ہیں۔ بالآخر پاکستان کا مالک اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے کہ وہ اس کا لحاظ کرے، مگر وہ اسے بھی مار ڈالتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر بیٹا مر گیا تو ہم باغ کے وارث بن جائیں گے۔ یہاں تک تمثیل ختم ہو جاتی ہے۔ اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا کردار کس کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اسرائیل کے مذہبی رہنما اجارہ داروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انگور کا باغ یہودی قوم کی نمائندگی کر رہا ہے۔ خدا باپ وہ شخص ہے جس نے انگور کا باغ لگایا ہے۔ خادمین جو پیداوار کو اکٹھا کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ مختلف وقتوں اور زمانوں میں بھیجے گئے انبیاء کرام ہیں، اور بالآخر پیارا بیٹا یعنی خداوند یسوع المسیح کی نمائندگی کرتا ہے جس کو وہ مار ڈالتے ہیں۔ میرے عزیزو، تمثیل واضح ہے کہ اس وقت کے مذہبی رہنما جو خود کو مذہب کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے، یسوع یہ تمثیل دراصل ان کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہے، مگر وہ اس پر دھیان دینے میں ناکام رہے۔ حقیقی طور پر اگر وہ ایمانی طور پر مضبوط ہوتے تو ان کو اس بات کا احساس ہوتا کہ وہ خدا سے پاکستان چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اسرائیل کی بادشاہی کو حاصل کرنے اور اس میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں وہ خدا کی مرضی کو رد کر کے اپنی مرضی کو عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو کوئی نہ کوئی مخصوص اختیار سونپا گیا ہے۔ والدین کے پاس اپنے بچوں کی مسیحی ایمان میں پرورش کرنے کا اختیار سونپا گیا ہے۔ شعبہ صحت میں ڈاکٹروں اور نرسز کے پاس مومنین کی خدمت کرنے کا اختیار سونپا گیا ہے۔ کاہنوں کے پاس، بشپ صاحبان کے پاس، مناد صاحبان کے پاس، سسٹرز کے پاس کلیسیا کی گلہ بانی اور ان کی روحانی طور پر مدد کرنے کا اختیار ہے۔ تمام ساکرامنٹ ذمہ داریوں کے ساتھ دینے کا اختیار سونپا گیا ہے۔ لہٰذا اس تمثیل میں سبق آسان ہے کہ ہمیں اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کرنا، بلکہ صرف خدا کی مرضی کے مطابق عاجزی اور حلیمی کے ساتھ اس اختیار کا استعمال کرنا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم کہاں تک وفاداری کے ساتھ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔